بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایہا الناس اعبدوا ربکم الذی خلقکم والذین من قبلکم لعلکم تتقون یا ایہا الناس اعبدوا اے انسانو عبادت کرو ربکم الذی خلقکم اپنے رب کی جس نے تمہیں پیدا فرمایا والذین من قبلکم اور جس نے تم سے پہلے لوگوں کو پیدا فرمایا لعلکم تتقون تاکہ تم پرہیزگار بن جاؤ۔ ماقبل آیتوں کے اندر خالصتاً ایمانداروں کا ذکر تھا اور پھر اس کے بعد صرف اور صرف کافروں کا ذکر تھا اور پھر اس کے بعد صرف منافقین کا ذکر تھا، یعنی ان تین جماعتوں کا الگ الگ ذکر تھا۔ یہاں سے اللہ رب العزت ایک عام خطاب فرما رہے ہیں کہ وہ سب کو شامل ہے۔ مومنین سے بھی اللہ کا خطاب ہے، کافروں سے بھی اللہ کا خطاب ہے اور منافقین سے بھی۔ خطاب یہ ہے، بیان یہ ہے کہ انسانوں اپنے رب کی عبادت کرو، اپنے رب کی بندگی کرو۔ علماء یہ بھی فرماتے ہیں کہ قرآن کریم میں جہاں یا ایھا الناس آ جائے تو اس سے مراد صرف اور صرف مکے کے لوگ ہی ہوتے ہیں، اور جہاں یا ایھا الذین آمنوا کا ذکر آتا ہے تو اس سے مراد مدینہ منورہ کے لوگ مراد ہوتے ہیں۔ لیکن باعتبار لغت کے دیکھ لیں کہ ناس بمانا لوگ اور الناس سارے لوگ۔ اب سارے لوگوں میں مسلمان بھی ہیں، کافر بھی ہیں، منافقین بھی ہیں، اور جتنے قومیں یہاں آباد ہیں اور اپنی چاہت کے مطابق عبادت کرتے ہیں، سب کو اللہ کا بیان ہے۔ اور وہ بیان یہ ہے یا ایھا الناس اعبدوا اے انسانو عبادت کرو ربکم اپنے رب کی، اپنے رب کی عبادت کرو۔ رب کے بارے میں ہم نے پہلے بتایا تھا کہ رب وہ ذات ہے کہ جس نے آپ کی تربیت کی اور جس جگہ جس مقام پر جیسے تربیت کی ضرورت تھی اللہ نے ایسی کی۔ آپ ماں کے پیٹ میں تھے، اس حساب سے تربیت کی، پیدا ہوئے اسی حساب سے آپ کی تربیت کی، آپ کو پالا۔ آپ تھوڑے سے بچپنا میں آ گئے، اسی اعتبار سے اللہ پاک نے آپ کو پالا۔ جوانی میں آئے تو اسی اعتبار سے اللہ پاک نے آپ کو پالا۔ بڑھاپے میں آئے اس حساب سے اللہ رب العزت نے آپ کو پالا۔ اس کو کہتے ہیں رب۔ اب اگر آپ کے دل میں
ایک بات آتی ہے کہ اللہ ہمارے رب ہے اور ہم اس کی عبادت کرتے ہیں، تو اس کی دلیل کیا ہے؟ اس کی دلیل اللہ رب العزت نے ذکر فرمائی، الذی خلقکم، تمہارا رب وہ ذات ہے جس نے تمہیں پیدا فرمایا، تمہیں پیدا فرمایا۔ اب تمہیں اس اللہ کے علاوہ کوئی نہیں پیدا کر سکتا۔ یہ اس بات کی دلیل ہے کہ تمہارا رب ایک اللہ ہے اور اسی کی عبادت کرو۔ والذین من قبلکم، اور تم سے پہلے لوگوں کو پیدا فرمایا۔ تم سے پہلے کون تھے؟ تمہارے آبا، اجداد، باپ، دادا، پردادا، سلسلہ کو آپ چلاتے رہے آدم علیہ السلام تک۔ اللہ رب العزت نے تمہیں بھی پیدا فرمایا، تمہارے آبا اجداد اصل کو بھی پیدا فرمایا، اور یہ اللہ کے علاوہ کوئی نہیں کر سکتا۔ لعلکم تتقون، تاکہ تم پرہیزگار بن جاؤ۔ عبادت اس لیے کی جاتی ہے کہ میں اللہ کے قریب ہو جاؤں۔ عبادت اور بندگی جتنی انسان کرتا ہے اتنا ہی انسان اللہ کے قریب ہوتا ہے۔ قرآن کریم نے ابتدا میں ہمیں یہ بتا دیا ہدی للمتقین، کہ قرآن کریم ہدایت ہے پرہیزگاروں کے لیے۔ پرہیزگار، اب وہ پرہیزگار آپ کیسے بنو گے؟ وہ آپ اللہ کی عبادت کرو گے تو پرہیزگار بن جاؤ گے۔ اسی لیے عبادت انسان کرتا ہے۔ اللہ رب العزت کے رب ہونے کی اور دلیل، الذی جعل لکم الارض فراشا، اللہ وہ ذات ہے جس نے بنایا تمہارے لیے زمین کو بچھونا۔ زمین اللہ نے بچھا دی، اللہ کے علاوہ کوئی نہیں بچھا سکتا۔ اتنی سخت بھی نہیں ہے کہ آپ چل نہیں سکتے، اتنی نرم بھی نہیں کہ آپ چلتے ہوئے اندر گھس جائے، ایسا بھی نہیں ہے۔ آپ کے اعتبار سے اللہ پاک نے اس زمین کو بنا دیا، پیدا فرما دیا۔ یہ پیدا کرنے والی ذات اللہ کی ہے۔ وَالسَّمَاءَ بِنَاءً، اور بنایا آسمان کو چھت۔ اللہ رب العزت نے آسمان کو چھت بنایا۔ اب آپ نے اپنے گھر کے چھت بھی دیکھے ہوں گے، رنگ کرتے ہیں، میل کچیل لگتا ہے، بہت سارے عوارضات اس کے ساتھ لاحق ہوتی ہیں، لیکن آسمان وہ چھت ہے کہ جو اللہ نے بنایا، پیدا فرمایا، اب تک اس کو رنگ کرنے کی ضرورت نہ آئی، بغیر ستون کے کڑا ہے۔ جیسے اللہ نے بنایا ایسے ہی وہ آسمان کڑا ہے۔ یہ بنانے والی ذات اللہ کی ذات ہے۔ اور جب قیامت ہوگا، اذا السماء انشقت، اسی اللہ کا حکم ہوگا تو آسمان ٹوٹ پھوٹ کر گر جائے گا، سارے لوگ ختم ہو جائیں گے۔ تو آسمان اللہ رب العزت نے بنایا۔ وَأَنزَلَ مِنَ السَّمَاءِ مَاءً، اللہ کے رب ہونے پر پانچویں دلیل کہ نازل فرمایا، اتارا اللہ پاک نے آسمان سے پانی کو، بارش کو۔ آسمان سے اللہ پاک نے بارش برسائی۔ فَأَخْرَجَ بِهِ، بس اس کے ذریعے سے نکالا، من الثمرات، میوہ، بارش کے ذریعے سے میوہ نکالا، رزقا لکم، تمہارے کھانے کے واسطے، تمہارے خوراک کے واسطے۔ وہ اللہ ہی کر سکتا ہے، اللہ کے علاوہ کوئی نہیں کر سکتا۔ زمین کے اوپر آسمان سے بارش برسی اور زمین نے اپنے میوہ جات کو نکال دیا۔ کیسے نکال دیا؟
یہ اللہ رب العزت ہی کی قدرت ہے، کسی اور کو پتہ نہیں۔ سردی کے اعتبار سے اس کے پل آپ کو اللہ نے دے دیے، گرمی کے اعتبار سے اللہ نے وہ پل آپ کو دے دیے۔ رمضان مبارک کا بابرکت مہینہ آ رہا ہے، ہر قسم کے پھل اور فروٹ آپ کو اللہ پاک عطا فرمائیں گے، سب کچھ، ہر کسی کا رزق بڑھا دیا جاتا ہے۔ یہ سب کچھ کرنے والی ذات کون ہے؟ ایک اللہ کی ذات ہے۔ اللہ رب العزت نہ چاہے تو زمین سے ایک دانہ، زمین سے ایک پھل، زمین سے ایک میوہ بھی نہ نکلے، کچھ بھی نہ نکلے۔ فَلَا تَجْعَلُوا لِلَّهِ أَندَادًا، پس مت بناؤ اللہ رب العزت کے ساتھ شریک کو، اللہ کے مثل کسی کو مت بناؤ۔ وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ، اور تم لوگ جانتے ہو۔ دیکھو سب کچھ کرنے والی ذات کس کی ہے؟ اللہ کی ہے، اسی اللہ کی عبادت کرو۔ اسی فرمایا اس اللہ کے ساتھ کسی کو شریک مت بناؤ، اس اللہ کے برابر کوئی نہیں، اس اللہ کا مثل کوئی نہیں۔ ہم لوگ شرک کرتے ہیں نا، ہمیں بہت زیادہ شرک ہونے کا اندازہ ہی نہیں ہوتا، کتنے شرک ہم کرتے ہیں ہمیں پتہ ہی نہیں چلتا۔ ایک آدمی نبی علیہ السلام کے پاس آئے، فرمایا اللہ کے رسول قل ما شاء اللہ وما شئت، فرمایا کہ جب اللہ رب العزت کی چاہت ہوگی اور آپ کی چاہت ہوگی تو یہ کام ہو جائے گا۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا اپنے کلام پر، اپنی بات پر غور کرو، تم نے کیا کہا؟ اس صحابی نے فرمایا ما شاء اللہ وما شئت، جو اللہ نے چاہا، آپ نے چاہا تو کام ہو جائے گا۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا اپنی بات کو دیکھو تو صحیح، کیا کہہ رہے ہو؟ اللہ کی چاہت کا تو سب کو اندازہ ہے کہ چاہت اللہ ہی کی ہوتی ہے، لیکن اللہ کے چاہت کے ساتھ تم نے میرے چاہت کو کیوں برابر کیا؟ میری چاہت اللہ کے چاہت کے ساتھ کیسے ہو سکتی ہے؟ اللہ کی چاہت ہو سکتی ہے۔ تو پھر اس کے بعد اس شخص نے اپنے کلام پر غور کیا اور نبی علیہ السلام نے اس کی بات درست کر لی۔ ہمارے ہاں بھی ایسا ہوتا ہے کہ ہم بہت سارے الفاظ ایسے ادا کر لیتے ہیں، ہمیں پتہ نہیں ہوتا۔ آپ چاہو، اللہ چاہے، آپ چاہو تو یہ کام ہو جائے گا۔ بھئی یہ کیا بات ہے؟ چاہت ایک اللہ کی ہے کہ وہ کسی کا محتاج نہیں، چاہت اللہ کی ہوگی۔ میری کیا چاہت ہے؟ میری چاہت ہو ہی نہیں سکتی اللہ کی چاہت کے برابر۔ تو اس طرح کے کلام اپنی زبان سے نہیں نکالنے چاہیے۔ اللہ رب العزت کا ارشاد ہے ما یشاءون، جو وہ چاہتے ہیں وہ ہوتا ہے۔ وہ کون؟ اللہ۔ اللہ جو چاہتے ہیں وہ ہوتا ہے، انسان جو چاہتا ہے وہ نہیں ہوتا۔ جو اللہ چاہتے وہ ہوتا ہے، وہ نہ چاہے وہ نہیں ہو سکتا، چاہے پوری دنیا طاقت لگا لے کچھ بھی نہیں ہو سکتا۔ اس لیے اس طرح کی باتیں اپنے زبان سے نہ نکالیں۔ ایسے ہی بہت سارے ہمارے حضرات، خواتین خاص کر، کالے دھاگے کو پکڑ لیتی، کالا دھاگا، اس سے بخار کو باندھو، اور جناب یہ بخار کو دور کرتا ہے، ہاتھ پہ باندھو، پاؤں پہ باندھو، گلے پہ باندھو۔
ارے بھائی تعویذ تھوڑی ہے، دھاگا ہے، صرف ایک دھاگا جو کالے کلر کا ہے، کہتے ہیں کہ بھئی یہ کالا دھاگا ہے، اس کو آپ باندھو، آپ کا یہ مسئلہ حل ہو جائے گا، یہ مسئلہ حل ہو جائے گا، یہ مسئلہ ہو جائے گا۔ اب مسئلہ حل کرنا دھاگے کا کام ہے یا مسئلہ حل کرانا اللہ کا کام ہے؟ یا اللہ حل کراتے ہیں، دھاگا نہیں کرتا ہے۔ بہت سارے لوگ ایسے ہیں وہ پتھروں کو لیتے ہیں، پتھر، یہ عقیق کا پتھر ہے، یہ فرید کا ہے، یہ زبرجد کا ہے، پتہ نہیں کتنے کتنے نام ہیں۔ بھئی یہ پتھر کسی کے پاس ہوگا اس کو مال ملے گا، یہ پتھر کسی کے پاس ہوگا اس کو بہت اولاد ہوگی، اس کی شادی ہوگی۔ ارے بھائی پتھر کیا تم کو بچہ دے گا؟ پتھر کیا تمہاری شادی کرائے گا؟ یہ پتھر تو پہاڑوں کے پہاڑ بنے ہوئے، تو یہ سارا نظام کیوں نہیں چلا سکتے؟ بس یہ ہم نے اپنا ایک ذہن بنایا ہے، یہ شرکیات ہے، شرک کی طرف جاتا ہے اس وجہ سے انسان۔ ایسے ہی ناموں کے اندر ہم لوگ شرک کرتے ہیں، عبداللہ ہونا چاہیے، عبد الرحمن ہونا چاہیے، عبد الرحیم ہونا چاہیے، لیکن ہم نام رکھتے ہیں رسول بخش، نبی بخش نام ہم نے رکھ دیا، عبد المصطفیٰ، مصطفیٰ کا بندہ یہ نام رکھ دی۔ اب بھائی مصطفیٰ کا بندہ نہیں ہوتا، بندہ ہوتا ہے اللہ کا۔ اسی اللہ رب العزت فرماتے ہیں قُلِ ادْعُوا اللَّهَ أَوِ ادْعُوا الرَّحْمَنَ، آپ کہو اللہ اور رحمان، اللہ کو اس نام سے پکارے۔ تو ان ناموں کے ساتھ اگر آپ اپنے نام کو لگائیں گے تو آپ نے مکس کر کے بنانا ہے اللہ کے ساتھ۔ عبد کا لفظ لگا دے، عبداللہ، اللہ کا بندہ، تو بات صحیح ہوگی۔ رحمان کے ساتھ عبد کا لفظ لگا دیا، عبد الرحمن، عبد الرحیم، عبد الرازق، عبد الرزاق، عبد المالک، عبد الخالق، یہ نام ہے صحیح نام۔ لیکن ہم ناموں میں بھی شرک کرتے ہیں، ہمیں اندازہ نہیں ہوتا۔ یہ تمام کے تمام وہ شرکیات ہیں جو ہم کرتے ہیں اور ہمیں پتہ ہی نہیں ہوتا۔ ایسے ہی کوئی جناب کسی کا عرس مناتا ہے، بھئی فلاں تاریخ میں فلاں بابا کا عرس ہے۔ اب یہ عرس کیا ہے؟ کچھ بھی نہیں، وہ جو قبر کے اندر ہے اللہ نے اس کو بخش دیا۔ قبروں میں بہت سارے حضرات یقیناً وہ اللہ کے ولی ہوتے ہیں، یقیناً وہ بڑے بزرگ گزرے ہوتے ہیں، لیکن لوگ اپنے عقیدے کو خراب کرتے ہیں اور پھر انہی کی طرف اپنی پوری رجوع کرتے ہیں، جبکہ وہ اچھا آدمی ہوتا ہے جو قبر کے اندر ہوتا ہے، اس نے ہمیشہ شرک کے خلاف جنگ لڑی ہوتی ہے، لیکن ہم یہ سمجھتے نہیں اور ہم اس سے پھر مانگنا شروع کر دیتے۔ یہ تمام کے تمام کیا ہے؟ شرکیات ہے۔ اللہ کے برابر کسی کو بنانا ہے اور اللہ رب العزت کے برابر کوئی نہیں ہو سکتا۔ اسی اللہ رب العزت فرماتے ہیں فَلَا تَجْعَلُوا لِلَّهِ أَنْدَادًا، اللہ کے برابر، اللہ کے مثل کسی کو مت بناؤ، وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ، اور تم لوگ خوب جانتے ہو، اچھی طرح جانتے ہو کہ اللہ کے برابر کوئی نہیں۔ جب نہیں تو پھر اللہ کے برابر کسی کو مت بناؤ۔ اللہ رب العزت ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے۔